بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ وائس کے معزز سامعین اور سامعات، آج کی اس نئی ویڈیو پر تشریف لانے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں ایک ہی زبردست واقعے کے بارے میں جو بڑا سبق آموز ہونے والا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ محمد بطال بہادر نامی آدمی سے، جس کا تعلق روم سے تھا، ان سے ان کا عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو بلاد روم میں پیش آیا تھا۔ تو محمد بطال نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پر ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچا کیے روم کی چراگاہوں میں چلا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا تھا، جس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا، اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا، کیا تم نے بطال کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا، بطال تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور میرے پیر چومنے لگا۔ میں نے کہا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک 4 سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے اس ساتھی نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجیے میں ان کی طرف پیش قدمی کروں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان 4 سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے لگے۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ جب میں مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے کہا، تم 4 ہو اور میں اکیلا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایک میرے مقابلے میں آتا رہے۔ پس ان میں سے ایک سوار میرے مقابلے میں آیا، جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ دوسرے آئے، ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا۔ اب چوتھا باقی رہا۔ اس سے اس شدت سے جنگ ہوئی کہ ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی اپنی ڈھال اور تلواریں سنبھالی، حتیٰ کہ دونوں کی ڈھالیں ٹوٹ گئی اور تلواروں کے قبضے تک الگ ہو گئے، جس سے وہ بھی زمین پر گر گئی۔ پھر آپس میں کشتی ہونے لگی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا، اور ہم سے کوئی ایک دوسرے پر قابو نہ پا سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی۔ وہ بولا کہ اسی طرح میری بھی یہی صورت ہے، کیونکہ وہ نصارہ کا پادری تھا۔ میں نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم واپس ہو جاؤ اور ہم اپنی اپنی فوت شدہ نمازیں قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور پھر صبح مقابلہ ہو؟ وہ کہنے لگا، بڑی خوشی سے۔ چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کی اور اللہ کی توحید بیان کی۔ اس نے بھی جو کچھ اس کو کرنا تھا کیا، اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم عربی النسل ہو، تم میں بے وفائی ہے۔ میرے کانوں میں جو 2 جھانجھ ہیں، ان میں سے ایک کو تم اپنے کان میں لٹکا لو اور اپنا سر اس پر رکھ لو۔ جب تم کوئی حرکت کرو گے تو تمہارا جانچ بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کو منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزار دی۔
صبح کو میں نے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بعد اپنی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد میں نے اس سے کشتی لڑی اور میں نے اس کو بچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہ کہ اس کو ذبح کر دوں، مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوبارہ ہم کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھ پر آ کر میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے ذبح کرنا چاہا، تو میں نے کہا میں تم کو معاف کر چکا ہوں، کیا تم مجھ کو بھی معاف نہیں کرو گے؟ تو میرے اس کہنے پر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو میں مزمحل تو ہو ہی چکا تھا، تو اس نے مجھے پھر بچھاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو احسان میں ہم تم دونوں برابر ہو چکے ہیں، اب تم مجھ پر احسان کر دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا تیری مرضی۔ پھر چوتھی مرتبہ کشتی ہوئی، اس نے مجھے گرا لیا اور پھر اسی طرح پانچویں مرتبہ کشتی ہوئی اور اس نے پھر مجھے گرا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا، میرا رب تجھ سے مجھے نجات دلائے گا۔ یہ سن کر اس نے میرے قتل کے لیے خنجر اٹھایا اور کہنے لگا تو اپنے رب سے کہے کہ وہ اب مجھے روک لے۔ پس امیر المومنین اتنے میں نے دیکھا کہ وہ میرا مقتول ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ یہ تھا واقعہ ہارون الرشید اور اس کے بہادر ساتھی کا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی اپنے چینل اسٹرانگ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ کے اندر اپنے رائے کا اظہار فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔